پیٹ کی نفسا نفسی اتنی پڑی کہ ہم روح کی غذا بھول گئے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، مسلمانوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے لحاظ سے تو بالکل ناپید ہو چکا ہے، گویا سنت نایاب ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے آپ نے اعتکاف کبھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی عمر عزیز کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور اس کے علاوہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی مشروعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ آیت 125 ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف رکھیں۔ سورہ بقرہ ہی میں آیت 187 ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ متعدد حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں مرد و عورت ہر ایک کے لیے اعتکاف سنت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی یہ ایک تاکیدی سنت ہے تو بالکل بے جانا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اعتکاف کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کسی وجہ سے یہ اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے اس کی قضا کی ہے۔ اس حوالے سے متفق علیہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کی اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دے دی، تو میں نے اپنے لیے گنبد نما ایک خیمہ مسجد میں نصب کر لیا۔ پھر جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ نصب کر لیا، اور زینب رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ نصب کر لیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 خیموں کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کو حقیقت حال سے جب آگاہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہیں اس امر پر یعنی انہیں اس کام پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ کیا نیکی نے؟ ہرگز نہیں، اس کا سبب تو محض غیرت ہے، لہٰذا انہیں اکھاڑ پھینکو، میں انہیں نہ دیکھوں۔ پھر خیمے اکھاڑ دیے گئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان اعتکاف نہ بیٹھے۔ کتنی غور طلب بات ہے، سبق آموز بات ہے کہ سبق سکھانے کے لیے آپ خود بھی اعتکاف نہ بیٹھے، کہ عبادات محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر غیرت کی بنا پر یہ کریں۔ دوسری طرف ازواج کی دلجوئی کے لیے خود بھی اعتکاف نہ بیٹھے۔ آج دین کو ہم اس طرح ایک دوسرے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جس میں نصیحت اور دعوت کم ہوتی ہے، جبکہ نفرت اور دین بیزاری زیادہ آ جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات رکھنے چاہیے کہ یعنی جہاں آپ دین کی دعوت دے رہے ہوں، کوئی سبق آموز، کوئی نصیحت بھرا کام کر رہے ہوں، تو وہیں دلجوئی بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ قربان جاؤں کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خود بھی نہ بیٹھے۔ اگر دیکھیں آپ خود بیٹھ جاتے اور ازواج کا خیمہ نکال دیتے تو ان کے دل میں کتنا صدمہ ہوتا۔ ایک گہرا سبق بھی سکھایا مگر دلجوئی بھی نہ بھولے۔ سبحان اللہ، یہ خامدوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ گھر میں عالمات ہوں، دینی ماحول ہو، مگر خود باہر ہی ٹائم گزارتے ہیں۔ پسند کرتے ہیں کہ گھر میں سبزی بنے مگر خود باہر ہی کھا کے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کردار میں ایک تضاد ہے جو اس حدیث کی روشنی میں یہاں گزرتے ہوئے یہ ضرور ساتھ اصلاح کرتے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اتنا اہتمام فرماتے کہ اس اعتکاف کی قضا اگلے مہینے یعنی شوال کے آخری عشرے میں اس اعتکاف کی قضا کی۔ عام طور پر خواتین میں نیکیوں کا حرص بہت زیادہ ہوتا ہے، اس حوالے سے اکثر یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، خواتین چاہتی ہیں
کہ وہ عصر سے مغرب یا شارٹ ٹائم کے لیے یا ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھ جائیں، اور پھر وہ رمضان کے علاوہ بھی اکثر اوقات اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس گھر کے اعتکاف کی طرف تو میں بعد میں آتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ چیز جان لیجئے کہ شارٹ ٹائم کا، ایون 1 نائٹ کا یا کچھ مخصوص دنوں کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے متفق علیہ حدیث ہے، ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ تو جو یہ چاہے کہ وہ طاق راتوں میں یا کسی ایک رات یا مخصوص ٹائم کے لیے اعتکاف بیٹھے تو وہ بیٹھ سکتی ہے۔ ہاں، شارٹ ٹائم کا یا رمضان کے علاوہ کا اعتکاف مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن افضل اور تاکید رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے ریفرنس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ رمضان کی 7 درمیانی راتوں کا اعتکاف کرتے، تو جو شخص شب قدر تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے، کیونکہ جب طاق راتوں میں اعتکاف ہی بیٹھ جائیں گے تو اس طرح یقیناً شب قدر کو پا لیں گے۔ اسی طرح سنن ابو داود اور ابن خزیمہ کے ریفرنس سے عبداللہ انیس الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں صحرا میں رہائش پذیر ہوں اور الحمدللہ وہاں نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہوں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف کروں، تو آپ مجھے کسی ایسی رات کے بارے میں بتائیے کہ جس میں میں آ کر عبادت یعنی اعتکاف کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23 کی شب کو آ جانا۔ چونکہ صحابی نے صرف ایک رات کا پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی طاق رات کا بتایا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی کے بیٹے سے سوال کیا کہ تمہارے والد کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے اور کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے پھر مسجد سے نہ نکلتے، یہاں تک کہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواری مسجد کے دروازے پر موجود پاتے اور اس پر سوار ہو کر پھر صحرا میں چلے جاتے۔ اس سے اعتکاف کا وقت بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی جس دن کا اعتکاف کرنا ہو تو رات آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ یاد رہے کہ رات سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، تو یعنی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ مثلاً اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ البتہ مسجد میں آپ کے جو اعتکاف کی جگہ ہے، جائے اقامت ہے، اس میں 21ویں کی صبح کو داخل ہوں۔ صحیح بخاری اور سنن ابو داود کے ریفرنس سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، میں آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیتی جس میں آپ صبح کی نماز کے بعد داخل ہوتے۔ اعتکاف سے باہر آنے کا وقت بھی بہت اہم ہے۔ ایک وقت جواز کا ہے، دوسرا استحباب کا ہے، یعنی ایک جائز اور دوسرا مستحب۔ جائز وقت یہ ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے تو شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم کر دے اور گھر واپس آ جائے، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستحب وقت یہ ہے کہ عید کی صبح اپنے جائے اعتکاف سے باہر آئے اور سیدھا عید گاہ جائے۔ بعض صحابہ و تابعین کا یہی عمل تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بعض اہل علم کو دیکھا ہے جب وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تو اپنے گھر عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آتے۔ یہ موطا کتاب الاعتکاف کا حوالہ ہے۔ یاد رہے کہ مرد ہو یا عورت اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ازواج مطہرات یا صحابیات کوئی گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہو۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل قرآنی ہے، وَالْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ بعض فتنے کے ڈر سے اور عبادت کے شوق سے عورتوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ یاد رہے کہ عبادت کے لیے گھر کا کوئی کونا مخصوص کیا جا سکتا ہے، لیکن اٹ کالڈ عبادہ ناٹ اعتکاف۔ یہ عبادت کہلائے گا، اعتکاف نہیں۔ بلکہ اگر آپ اس کو اعتکاف سمجھ کر بیٹھیں گی تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و سنت کی روح سے اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، خواتین میں سے اگر کسی کو گھر میں اعتکاف کی اجازت ملتی تو سب سے پہلے ان خواتین کو ملتی جو حالت استحاضہ میں ہوتی تھیں، یعنی پیریڈز کے بعد بھی جن کو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی اعتکاف کے لیے مسجد ہی بیٹھتی،
اور اس وقت کوئی پیکنگ وغیرہ کا سین نہیں ہوتا تھا، سہولیات نہیں تھیں، تو وہ اپنے نیچے برتن رکھ لیتیں اور پھر بھی مسجد بیٹھتیں۔ اس حالت میں بھی انہیں گھر میں اعتکاف کی اجازت نہ ملی، تو آج فتنہ، کیمرہ، یہ وہ ایسی چیزوں کے نام پر عورتوں کو نہ مال سے، شاپنگ سے، بازار سے، ہوٹل سے، فوڈ اسٹریٹ سے، کہیں سے نہیں روکا جاتا، مگر مسجد کے نام پر بخار ہو جاتا ہے، فتوے تک دے دیے جاتے ہیں، فقہ کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں کہ جی فتنے ہیں، اسی لیے عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے، یعنی خود بدلتے نہیں، اپنی سوچ کو پاک کرتے نہیں اور شریعت کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو زندگی میں یہ موقع، یہ سعادت ضرور نصیب کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکال سکیں اور اس عظیم سنت پر عمل کی سعادت حاصل کریں۔ واللہ الموفق۔